السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فاذا فرغت فانصب والى ربک فارغب۔ قابل قدر پیارے بھائیوں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس اللہ نے ہمیں اپنے دین کی مجلس اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی مجلس اور ایمان کی مجلس میں بیٹھنے کا شرف بخشا ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ بیٹھنا ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ بخشش کا ذریعہ بنے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کل الحمدللہ ہم نے اس پر بڑے ہی اختصار سے بات کی ہے کہ ہماری سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ ہم اپنی آمد کے مقصد کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں کیوں بھیجا ہے۔ اور میں نے یہ آپ کو مثالیں دے کے واضح کر دیا ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں پنکھا، یہ ہوا دینے کے لیے اس کو بنایا گیا۔ اگر کوئی پنکھا ہوا نہیں دیتا تو میں نے آپ کو کل بتایا تھا وہ بیکار ہے۔ جو بلب لائٹ نہیں دیتا وہ بلب بیکار ہے۔ اسی طرح جو اے سی ٹھنڈک نہیں کرتا وہ بیکار ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو جو بندہ عبادت نہیں کر رہا وہ بیکار زندگی جانوروں جیسا جی رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اور قرآن شریف میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کئی لوگ انسانی شکل میں جانور ہوتے ہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہوتے ہیں۔ کیوں کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلتا ساری زندگی کہ میں یہاں کیا لینے آیا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے اور میرا انجام کیا ہے۔ تو یہ بات کل واضح ہو گئی تھی کہ ہماری یہاں آمد کا مقصد کوئی شہرت کمانا نہیں، کوئی ڈالر جمع کرنا نہیں۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے پاس 10 لاکھ ڈالرز ہیں یا کوئی بہت زیادہ میری تنخواہ ہے تو میں بڑا کامیاب ہوں۔ نہیں، مال جتنا ہو ازمائش اتنی زیادہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے معاملے اس قدر زیادہ ہے۔ آپ نے یہ حدیث شریف سنی کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میری امت کے غرباء مسلمان ہوں گے نا، یہ کان کھول کے سنیں، ہر دوسرا نوجوان دولت کا حریص ہے، ہوس کا شکار ہے۔ اس کو کوئی نہیں پتا کہ اللہ ہے، رسول ہے، مسجد ہے، قرآن آیا ہے۔ میری خاطر میرے رسول پاک علیہ السلام کے دندان شہید کیے گئے ہیں، مکہ چھوڑنے پہ لوگوں نے مجبور کیا۔ یعنی کتنا بڑا انقلاب آیا اللہ کی زمین پر میری اور آپ کی ہدایت کے لیے، لیکن ہمارے نوجوانوں کی یہ فکر نہیں ہے۔ بس ایک ہی فکر سوار ہے، کچھ شہرت کے پیچھے ہیں اور کچھ دولت کے پیچھے ہیں اور کچھ عورت کے پیچھے ہیں۔ وہ جو ہے نا عبادت والا کنسیپٹ کہ میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ بالکل دھندلا گیا ہے۔ تو دیکھیے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کے جو غرباء ہوں گے نا، وہ میری امت کے امراء مالداروں سے 500 سال پہلے اللہ کی جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، غریب ہونا عیب نہیں ہے، حرام خور ہونا عیب ہے۔ اللہ کی قسم غریب ہونا عیب نہیں ہے، بے نماز ہونا عیب ہے۔ یہ شیطان کا کنسیپٹ ہے، یہ دنیا داروں کا کنسیپٹ ہے۔ یہ مسلمان کی بولی نہیں ہے کہ دولت ہوگی تو عزت ہوگی، نہیں۔ آپ اچھے عبادت گزار ہوں گے، اچھے بااخلاق ہوں گے تو دنیا اور آخرت میں آپ کی عزت ہوگی، تو مقام و مرتبہ ہوگا۔ تو خیر یہ کل ہم نے کافی باتیں کر لی ہیں کہ بیکار زندگی نہیں گزارنی۔ ہر خاندان میں میجورٹی 90% لوگ بیکار زندگی میں مبتلا ہے اور یہ برائی نسلوں میں منتقل ہو رہی ہے۔ بس کمانا کمانا کمانا۔ گھروں میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر کماؤ گے نہیں تو کھاؤ گے کہاں سے؟ وہ شروع سے ہی نا ہمیں ایک فکری طور پہ معاشی غلام بنا دیا جاتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے رسول پاک علیہ السلام کی دیکھیں گی بد دعا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تعیسا وانتکسا واذا شیکا فلن تکشا، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا دولت کا بندہ۔ 4 پیسے مل گئے تو بڑا خوش ہے، نہیں ملے تو بڑا ناراض ہے اللہ تعالیٰ پر۔ تو ہماری آمد کا مقصد ہی عبادت ہے، اچھے سے ذکر کرنا، اچھی سی نماز پڑھنا، یہ ہمہ وقت اپنے ذہن پہ فکر رکھنا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا اللہ مجھے چیک کر رہا ہے، چیکنگ ہو رہی ہے۔
ٹھیک ہے نا, کیمرے فٹ ہو تو ہم کتنے محتاط ہوتے ہیں. تو ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ 2 فرشتے ہیں, ڈائری نوٹ ہو رہی ہے, اور یہ انسان کا جو پوری باڈی ہے یہ بھی انسان کے حق میں اور اس کے خلاف گواہی دے گی. لیکن ابھی چونکہ ایک ہرس حوث ہے, دنیا کی دوڑ ہے, ابھی یہ چیزیں جو ہے نا وہ یقین کی حد تک ہم نہیں جانتے, تو اس لیے ہم غفلت کا شکار ہیں. تو ہماری آمد کا مقصد ہی عبادت ہے جی. اصل مقصد حاصل ہو جائے پھر سب کچھ, پھر تھوڑا مال بھی برکت والا, پھر تھوڑی شہرت بھی برکت والی, پھر چھوٹی سی ننھی منی زندگی بھی انسان کی برکت والی. آج کی کلاس میں نے آپ کو 4 چیزیں بتلانی ہیں کہ جب ہم عبادت کے لیے آئے ہیں تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا بھی اچھی گزرے اور آخرت بھی اچھی ہو جائے, قبر موت سارے معاملے اچھے ہو جائیں, پھر ہمیں اپنی عبادت میں 4 چیزیں پیدا کرنی ہیں. جس بندے کی عبادت میں 4 چیزیں ہیں جی, سمجھ لیں کہ چودراہٹ ہے دنیا آخرت, وہ حقیقی بادشاہ ہے, منسٹر ہے, وزیر ہے, رب رسول کا پیارا ہے, جس کی عبادت میں 4 چیزیں. اگر سرے سے عبادت ہی نہیں ہے پھر تو وہ بیکار زندگی ہے جی. اللہ کے یہاں مچھر کے پر کی تو حیثیت ہے, لیکن جس بندے کی زندگی میں اللہ کی پرواہ نہیں نا, اس بندے کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. تو اگر عبادت ہی نہیں ہے ہماری زندگی میں سرے سے, تو پھر تو معاملہ بنیاد سے خطرے والا ہے. اور اگر عبادت ہے, یعنی ہم نماز پڑھتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, حج عمرہ کرتے ہیں, قرآن شریف پڑھتے ہیں, لیکن ہماری عبادت میں اگر 4 چیزیں نہیں ہیں نا, پھر بھی ہمیں حقیقی سکون نہیں ملے گا, حقیقی خوشی نہیں ملے گی, حقیقی کامیابی نہیں ملے گی. تو میں بڑے اختصار سے آج آپ کو 4 چیزیں بتلا دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت نجات کا ذریعہ ہو جائے, ہمیں دلی اطمینان ملے اور ایمان کی مٹھاس ملے, تو پھر عبادت محبت سے ہونی چاہیے. محبت سے پوری, یعنی بندے کو دل کی خوشی کے ساتھ بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. نماز محبت نظر آتی ہے, بتلانے کی ضرورت نہیں پڑتی. مثلا رسول پاک علیہ السلام کو کتنی محبت سی عبادت کے ساتھ. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم ایسے باتیں کر رہے ہوتے تھے رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ, اچانک حضرت بلال کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر. رسول پاک علیہ السلام اللہ کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ باتیں کرتے کرتے ہمیں ایسے چھوڑ کے چلے جاتے گویا کہ اللہ کے رسول پاک علیہ السلام ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں. یہ ہے محبت, کہ جہاں اللہ کی بات آ گئی, اللہ کی بڑائی کی بات آ گئی. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, آپ نے مجھے جواب دینا ہے. اللہ اکبر کا کیا معنی ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. اب ایک بندے نے آفس نہیں چھوڑا, دکان نہیں چھوڑی, نیند نہیں چھوڑی, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا وہ چھوٹا قصور ہے؟ اس نے دبے پاؤں خاموشی کے ساتھ اللہ کو یہ میسج دیا ہے کہ آپ بڑے نہیں ہیں, میری نیند بڑی ہے, میری جاب بڑی ہے, میری دکانداری بڑی ہے. اور جس بندے نے فوراً وضو کر کے مسجد کا رخ کیا ہے, یا آفس میں اس نے مسلح رکھا ہوا ہے, قریب اگر سہولت نہیں ہے, فکر ہے اس پر کہ میرے اللہ کی آواز آ گئی, تو اس نے اللہ کو بڑا مانا. تو عبادت میں محبت ہونی چاہیے جی. والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی حب شدید ہوتی ہے. میں آپ کو درجنوں واقعات سنا سکتا ہوں کہ رسول پاک علیہ السلام کے دور میں کتنی صحرا کی گرمی ہوتی تھی, اور کتنی کتنی دور سے صحابہ کرام آتے تھے, پیدل آیا کرتے تھے, کئی کلومیٹر کا سفر کر کے پہلی صفوں میں آ کے نماز پڑھا کرتے تھے. تو میرے پیارے بھائیوں, آج المیہ یہ ہے کہ عبادت ہے ہی نہیں سرے سے, کوئی فکر نہیں ہے. رات سونے سے لے کے صبح اٹھنے تک, صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک کوئی فکر نہیں ہے کہ میرا اللہ بھی ہے اور میں نے اس کی بھی پوجا کرنی ہے. کوئی قرآن کے بھی 30 پارے نازل ہو چکے ہیں, میں نے وہ بھی سمجھنے سیکھنے. اس کی ایک آپ کو میں مثال دیتا ہوں, آپ سے میں پوچھ لیتا ہوں, آپ میں سے کتنے بھائی ہیں جن کو سورۃ رحمان کا ترجمہ آتا ہے؟ روٹی ڈالر کمانے کے لیے تو ہم نے اتنا لمبا سفر کیا ہے, یہ ایک سوال ہے. تو سورہ رحمان یہ ہندوؤں کے لیے تو نہیں ہے, ہم نے تو قرآن کو اللہ کی کلام مانا. تو جب محبت ہونا نہیں بندے کے دل میں, تو پھر وہ نماز کا ترجمہ بہتر کرتا ہے, قرآن تک کا ترجمہ بہتر کرتا ہے, وہ وضو کی حالت میں رہتا ہے. تو عبادت میں محبت ہونی چاہیے. جب عبادت میں محبت آ جائے, سمجھ لے دنیا کے روگ ختم ہو گئے.
دوسری چیز عبادت سنت کے مطابق ہو. دیکھیں ہمارے ملک میں برصغیر پاک و ہند میں اتنی فرقہ واریت ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں اگر ہم مسلمانوں کو یہ ایک بات سمجھ آ جائے نا جی تو آج اتفاق و اتحاد کی فضا پیدا ہو سکتی ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے رسول پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق. میری کہی بات دین نہیں ہے, کسی بڑے سے بڑے عالم کی بات دین نہیں ہے. عالم کیا کرتے ہیں, اولیاء اللہ کیا کرتے ہیں, اللہ کے نیک بندے کیا کرتے ہیں, توجہ سے سمجھ لے بات. وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو ڈلیور کرتے ہیں. وہ جو بھی لیتے ہیں وہ مدینے سے لے کر دیتے ہیں, مکے سے لے کر دیتے ہیں, قرآن شریف سے لے کر دیتے ہیں. تو عبادت اگر رسول پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہوگی تو وہ عبادت ہے. ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں اکثر یہ سوال ہوتا ہے, دیکھیں جی نیت تو اتنی اچھی ہے نا, کام تو اتنا اچھا ہو. میرے پیارے بھائیوں, نیت جتنی بھی اچھی ہو, کام جتنا بھی اچھا ہو, اگر وہ سنت کے مطابق نہیں ہے تو اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. اس کی آپ موٹی سی مثال میں بخاری شریف سے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. رسول پاک علیہ السلام کے حجرہ پاک کی طرف 3 صحابہ کرام گئے تھے. یہ بخاری شریف میں واقعہ آتا ہے. اماں جان سے پوچھا کہ رسول پاک علیہ السلام اللہ کی عبادت کتنی کرتے ہیں؟ بتایا جی راتوں کو جاگتے ہیں, روتے ہیں, نفلی روزے رکھتے ہیں. ایک نے کہا جی میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا, عبادت ہی کروں گا. دوسرے نے کہا جی میں آج کے بعد رات کا سونا بند, مصلی ہوگا, وضو ہوگا, تلاوت ہوگی, سجدے ہوں گے. اور تیسرے نے کہا میں روزانہ روزے رکھا کروں گا, پورا مہینہ روزے رکھوں گا. رسول پاک علیہ السلام واپس آئے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ اللہ کے رسول پاک علیہ السلام 3 بندے آئے تھے اور یہ باتیں کر کے گئے. مجھے آپ بتائیں اس سے بڑی اچھی نیت کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی بندہ ساری زندگی روزے رکھے, پورا مہینہ روزے رکھے, پورا سال. اس سے بڑی کوئی نیت اچھی ہو سکتی ہے؟ رکھنے والے سے ابھی. اور ایک بندہ صرف اس لیے نہ شادی کرے کہ میری تہجد رہ جائے گی, میں نمازوں میں غافل ہو جاؤں گا. اور ایک بندہ اس لیے نہ ساری رات سوئے کہ میں ساری رات, اس سے بڑی کوئی اچھی نیت ہے. رسول پاک علیہ السلام کو جب پتہ چلا تو آپ نے فرمایا دیکھو میں نکاح بھی کرتا ہوں, میں راتوں کو سوتا بھی ہوں, میں نفلی روزہ رکھتا بھی ہوں, چھوڑتا بھی ہوں, یعنی سوموار کا روزہ, جمعرات کا روزہ, میں ترتیب سے سارے روزے نہیں رکھتا. جو بندہ میری سنت سے پھرے گا, میرا طریقہ چھوڑے گا, عبادت سے اجر تو دور کی بات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میری امت سے نکال دیں گے. بس یہ موٹی سی بات آپ ذہن میں رکھ لیں. رسول پاک علیہ السلام کے بغیر ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی نیکی قبول کروانی ہے تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اور آپ کی سنت کے مطابق نیکی کرو. وہ کتنا مشہور ایک واقعہ آتا ہے, یہ بھی مشکات شریف میں آتا ہے کہ بڑی عید کا موقع تھا نا, ایک جانور ذبح کیا وہ صحابی نے. وہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کر دیا. نیت کیا تھی؟ نیت بہت اچھی تھی, کام بہت اچھا تھا کہ چلے نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کرتا ہوں, غریب لوگوں کے گھروں میں نا بوٹیاں گوشت ذرا پہلے چلا جائے. رسول پاک علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا یہ صرف گوشت ہی ہے, قربانی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. تو میرے پیارے بھائیوں, یہ 2 بنیادی چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. اگر ہمیں نماز پڑھتے ہوئے اکتاہٹ ہوتی ہے, ادھر دیکھیں, نماز کے لیے وقت نکالتے تو پین ہوتی ہے, یار کہڑے وقت میں پڑھیا گیا, بربادی. اور یہ بربادی بچوں میں آ جائے گی, بربادی بچیوں میں آ جائے گی. تو بھائی اس سے بڑی تباہی نہیں ہے کہ بندے, بس اگر کسی نے یہ چیک کرنا, تھرمامیٹر میں آپ کو دے دیتا ہوں, اذان کے موقع پہ اور جماعت کے وقت اندر کیا چاہ ہوتا ہے نماز کے معاملے. اگر تو غفلت ہے پھر بھی بربادی ہے, اگر کراہت ہے, جی نہیں چاہتا, سمجھ لیں کہ پھر اللہ کی نظروں سے بندہ گرا ہوا ہے. اور اگر محبت ہے, چنتا ہے, چاہ ہے, شوق ہے, تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے. سب سے پہلی بات ہے عبادت میں محبت, کہ وہ پوری دل جمی سے ہو اور دل کی خوشی سے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی عبادت پوری محبت سے اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مدینہ شریف کے ایک بہت بڑے امام ہوئے ہیں, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. یہ بڑی قابل توجہ بات ہے. ان کو امام دار الہجرہ بھی کہتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کا سب سے بڑا گستاخ بدعتی آدمی ہے.
جو دین میں اپنی طرف سے چیزیں داخل کرتا ہے، بگتی بندہ رسول پاک علیہ السلام کا سب سے بڑا گستاخ ہے۔ پوچھا گیا جی وہ کیسے؟ دیکھیں اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، نیک لوگ جو ہوتے ہیں، ان کی نظریں کتنی گہری ہوتی ہیں۔ فرمانے لگے وہ رسول پاک علیہ السلام کا اس لیے سب سے بڑا گستاخ ہے کہ وہ دین میں اپنی طرف سے اضافہ کر کے ثابت یہ کرنا چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ رسول پاک علیہ السلام سے کوئی کمی رہ گئی ہے اور وہ کمی میں پوری کر رہا ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر میری بات بھی دین ہے، اگر آپ کی بات بھی دین ہے، تو پھر رسول پاک علیہ السلام کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جس نے جو دینا ہے جی امت کو، دیکھیں یہ ہمارا پروگرام پوری دنیا میں سنا جائے گا، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، ہمیں ان چیزوں سے باہر نکلنا ہوگا۔ توحید کو سینے سے لگائیں، رسول پاک کی سنت کو سینے سے لگائیں۔ دشمن آپ کے خلاف بڑا متحرک ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہم آج کے اپنے اس پروگرام میں پوری امت کے مسلمانوں میں یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کی سنت پہ اکٹھے ہو جائیں، ہر عمل رسول اللہ کے طریقہ کے مطابق کریں۔ تو پہلی عبادت میں محبت، یہ خود بھی اپنے اندر ہمیں پیدا کرنی ہوگی، ہم اپنے بچوں میں بھی منتقل کرنی ہوگی۔ یقین مانیں، مجھے آپ بتائیں، مجھے ایک باپ کہنے لگا شیخ صاحب کبھی کبھی نہ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، یہ سننے والی بات ہے۔ میں نے کہا جی وہ کیوں؟ کہنے لگا شیخ صاحب نماز کا ٹائم ہوتا ہے، کسی وقت نا میں کوئی لیپ ٹاپ پہ یا کام میں مصروف ہوتا ہوں، تو میری 3.5 سالہ 4 سالہ 5 سالہ کی چھوٹی سی بچی ہے، اذان ہو گئی ہوتی ہے تو مجھے آ کر کہتی ہے پاپا آپ نے نماز نہیں پڑھنی؟ ایسے بچے تیار کریں، ایسی بچیاں تیار کریں، ورنہ لوگ مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ پیسوں کی مل لگانا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے جی۔ تو بینک بیلنس چھوڑنا کوئی، اگر آپ اپنی اولاد کو نماز نہیں نہ صحیح دے کے گئے، کچھ نہیں دے کے گئے۔ اگر آپ اپنے چھوٹے بھائیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیوی کو نمازی نہیں نہ بنا سکے، آپ کچھ نہیں کر سکے۔ میں آپ کو ننگے الفاظ میں کہتا ہوں۔ تو سب سے پہلے جی ہماری آمد کا مقصد عبادت ہے جی، عبادت ہم نے محبت سے کرنی ہے، اور دوسری بات ہے سنت کے مطابق کرنی ہے۔ کیسے جی؟ سنت کے مطابق جو رسول پاک علیہ السلام کرتے ہیں۔ اور تیسری بات، اگر آپ واقعتاً یہ چاہتے ہیں کہ عبادت سے سکون ملے، دنیا بھی ملے، آخرت بھی ملے، اور اطمینان ہو جائے، صدقہ جاریہ ہو، محبت، سنت، اور تیسری بات ہے رغبت۔ رغبت کا معنی ہے یہ محبت سے اگلا درجہ ہے، شوق۔ جس بندے کی عبادت میں رغبت ہوتی ہے نا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اپنے فرشتوں کے ساتھ مدد کرتا ہے، اور اللہ پاک اس کے انہونے کام بھی کر دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، توجہ میرے طرف رکھیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ایک نبی گزرے ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام۔ یہ بڑی قابل توجہ بات ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر 100 سال ہو گئی تھی یا 120 سال ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کی عمر میں 120 سال کی عمر میں یا 90 سال کی عمر میں ان کو بیٹا دیا تھا، یحییٰ علیہ السلام۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بات پوچھتے ہیں کہ 90 سال کی عمر میں تو کبھی بیٹا نہیں ہوتا، 120 سال یا 100 سال کی عمر میں بیٹا آپ نے کیوں دیا؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب سنیں۔ اللہ فرماتے ہیں یدعوننا رغبا ورہبا۔ وہ جو میرا زکریا نبی تھا نا، اس کی عبادت میں رغبت بڑی تھی، وہ بڑے چاء اور بڑے شوق سے میری پوجا کرتا تھا۔ میں نے پھر اس کا ایک انہونا کام اپنی قدرت کے ساتھ ممکن کر دیا۔ بگڑے ہوئے دیکھیں، میری ایک بات سنیں، میں بات ختم کرنے لگا ہوں۔ اب میں یہاں پہ ہوں نا، پہلی آپ سے ملاقات ہے، وقاص صاحب ہے یا آفتاب صاحب ہے یا کوئی بھی دوسرے بھائی ہیں، اگر میں ان میں ایک رغبت دیکھوں کہ یار میری جو بھی ضرورت ہوتی ہے فوراً پوری ہو جاتی ہے، اول وقت بھی ہو جاتی ہے، شوق سے ہو جاتی ہے، مجھے آپ بتائیں میرے دل میں کیا محبت ہوگی؟ یا آپ میں سے کوئی بھائی میرا شوق دیکھیں کہ ہم نے قاری صاحب کو یہ کہا تھا یار اول وقت پہ کام کیا ہے، بڑے چاء سے کیا ہے، بڑے شوق سے کیا ہے، آپ کے دل میں کتنی محبت ہوگی؟ آپ عزت والے ہیں، غیرت والے ہیں، تو مجھے بتائیں اللہ سے زیادہ غیرت والا کون؟ اللہ کو نہیں پتا میرے بندے کی میرے بارے میں کیا کیفیت ہے؟ یہ میرا جملہ سونے کے پانی سے لکھ لینا۔ اللہ سامنے آ جائے نا پھر سب مانیں گے۔ چڑھتے سورج کو سارے سلام کرتے ہیں۔ جنت صرف اس بات کی اللہ تعالیٰ نے قیمت رکھی ہے کہ بن دیکھے میرا حیا کر کے میرے پاس آ جانا تو ہے اللہ کے پاس۔ ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی دن بھر حق ہے جب اللہ کی بارگاہ میں ہم ہوں گے۔
یہ جو قریش مکہ تھے یہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے آپ اپنے اللہ کو ہمارے سامنے لے کر آؤ. اللہ جو آپ دیکھتے تھے اگر میں نے سامنے آ کر اپنا آپ منوانا ہے تو پھر تو کوئی کمال نہیں ہے. نبیوں کے ذریعے اللہ پاک نے اپنا تعارف کروایا ہے, کتابوں کے ذریعے اپنا تعارف کروایا ہے. یہ آپ سمندر دیکھیں, اس کی چنگاڑ نہ دیکھیں, خدا کی قسم کبھی آپ نے غور کیا کہ جو دنیا کا دوسرا سب سے بڑا سمندر ہے بالکل آپ کے پڑوس میں, هو الذی سخر البحر, اس کو قابو میں کس نے رکھا ہوا ہے؟ جس اللہ نے اس کو لگام دی ہوئی ہے اور لگام ہمیں نظر بھی نہیں آ رہی, اس اللہ کی اپنی طاقت قوت کیا ہوگی. تو میرے پیارے بھائیوں, کل بھی ہم نے یہ بات کی ہے, یہ دنیا نہیں ہے ہماری زندگی, یہ چیکنگ سینٹر ہے. اللہ چیک کر رہے ہیں کہ میری باتوں کا حیا کون کر رہا ہے, اور میرے قرآن شریف کے مقابلہ میں, یہ کان کھولنا, میرے قرآن شریف کے مقابلہ میں اور میرے نبی پاک کے مقابلہ میں اپنی منمانی کون کر رہا ہے. بس کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے تابع اپنے آپ کو کریں, رسول پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق اپنے آپ کو تابع کریں. تو عبادت میں محبت آ جائے جی, بڑا نشہ ہوتا ہے زندگی میں. پھر عبادت سنت کے مطابق ہو جائے تو یہ درجہ قبولیت ہے. پھر رغبت اس میں آ جائے. میں آپ کو رغبت کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں, وہ کہتے ہیں جی میری 40 سالہ زندگی میں, یہ کان کھولنا, 40 سالہ زندگی میں, 40 دنوں کی زندگی نہیں, 40 مہینوں کی زندگی نہیں, 40 سالہ زندگی, 40 سالہ زندگی میں صرف ایک نماز ایسی ہے جو میں نے بغیر جماعت کے پڑھی ہے. کتنے سالہ زندگی میں؟ پھر بولیں, وہ وجہ بھی سنیں. وجہ کہتے ہیں میری ماں فوت ہوگی, میں اپنی ماں کے کفن دفن میں مصروف ہو گیا, اس وجہ سے میری ایک عصر کی نماز ایسی ہے جو میں نے بغیر جماعت کے پڑھی ہے, ورنہ میری 40 سالہ زندگی میں ایک نماز ایسی نہیں جو میں نے بغیر جماعت کے پڑھی ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, اگر آپ آفس میں ہیں یا آپ کہیں جاب پہ ہیں, دکان پہ ہیں, تو مسجد قریب نہیں ہے, کم از کم آپ کی کرسی کے پاس مصلی ہونا چاہیے, آپ کے بیڈ کے پاس مصلی ہونا چاہیے, ٹائم آپ کے پاس ہونا چاہیے. تو یاد رکھنا جی, اصل میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بندہ کھپ جاتا ہے یار, کما کما کر سکون نہیں آتا. وہ عبادت سے خالی زندگی میں سکون ہے ہی نہیں, وہ بغاوت ہے. عبادت سے خالی زندگی بغاوت ہے. کس کی بغاوت ہے؟ یہاں کے صدر کی نہیں, اللہ کی بغاوت ہے, رسول پاک علیہ السلام کی بغاوت ہے, نوست ہے. یقین مانے, اگر آپ واقعتاً یہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ لطف دے, ایمان کی بھی ایک مٹھاس ہے, محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مٹھاس ہے, وہ عبادت سے آتی ہے. جس عبادت میں محبت ہو, جو سنت کے مطابق, جس میں رغبت ہو. رغبت کی درجنوں مسالے ہیں, ایسے ایسے واقعات ہیں کہ ہم حیران ہوتے ہیں کیسے ایسے اللہ کے لیے عبادت گزار دنیا میں آئے. آئیے میں چوتھی اور آخری بات بیان کرنے کے بعد آج کی کلاس کو ختم کرتا ہوں. ایک تو جی عبادت کے بغیر زندگی بغاوت ہے, اور اگر آپ واقعتاً عبادت سے فائدہ لینا چاہتے ہو تو بڑی محبت سے, سنت کے مطابق اور رغبت سے. محبت, سنت, اور تیسری چیز کیا ہے؟ رغبت. رغبت کا معنی کیا ہے؟ شوق. شوق کے ساتھ پورا ایک جذبہ نظر آئے, ولولہ اہتمام نظر آئے. کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ جمعے والے دن ہو سکتا ہے آپ کو یہاں پر پرابلم ہو, لیکن آپ کوشش کریں, اللہ سے دعا کریں کہ کم از کم 8 دن کے بعد جمعہ تو نہیں جانا چاہیے. چلے کم از کم آپ نماز میں شریک ہو جائے, تو 10 منٹ کے خطبے میں شریک ہو جائے. تو یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے جی. ویسے یہ لوگ ہم سے مسائل پوچھتے ہیں, آپ بھی میرے سے سوالات بعد میں کر سکتے ہیں, یہ کان کھول کے سن لیں. ان باتوں کا سننا بڑا ضروری ہے, ورنہ اللہ نہ کرے ابھی آنکھیں بند ہو جائیں جی, آگے معاملہ کچھ اور ہے. آگے معاملہ کچھ اور ہے. یہ جنگل کا قانون نہیں ہے. شیطان کیا کرتا ہے, میری طرف دیکھیں, بندے کی مت ہی مار کے رکھتا ہے. اب شیطان کی کوشش کیا ہے, یہ جو باتیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں نا, آپ کو وہ بد دل کرے گا, بد ذوق کرے گا. یار یہ مولوی کہڑے پاسے پا گیا تھا, یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں. کیونکہ اس نے میرا ذہن بنایا ہے عزت کے لیے, صرف دولت, صرف شہرت, صرف فحاشی, صرف عورت. اس نے
بالکل میرا دل میلا کر دیا رسول پاک علیہ السلام کی محبت میں آپ کی یاد میں کبھی نہیں رویا. مجھے میری مت مار دی اس نے, میں نے کبھی رسول پاک علیہ السلام پر درود شریف نہیں پڑھا. میری اس نے مت مار دی ہے. میرا نہ اٹھنا رسول پاک کے مطابق ہے, نہ میری صبح رسول پاک کے مطابق ہے, نہ میری شام رسول پاک کے مطابق ہے, نہ میں سوتا رسول پاک کے مطابق. رسول پاک علیہ السلام کیوں آئے تھے؟ یہ بتانے آئے تھے نا کہ صبح کیسے کرنی ہے, شام بولے کیسے کرنی ہے, شام رات کیسے گزارنی. میری مت مار دی اس نے. صبح سے لے کے شام تک صرف میری ڈالروں پہ نظر ہے, صرف جاب پہ نظر ہے. بیٹیاں کدھر جا رہی ہیں, بیٹے کدھر جا رہے ہیں, بچیاں کدھر جا رہی ہیں, ماں باپ کس حال میں ہے, کوئی فکر نہیں ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے جی باہر نکلنا ہے. یقین مانے بڑے یہاں تو میں نے دیکھا ہے بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ سارے بھائی جو ہے نا یک جان ہو کر, اللہ کی قسم آپ کا ایک بیت المال ہونا چاہیے, ماہانہ فنڈ ہونا چاہیے. یہاں یہ جو مساجد ہیں, یہاں جو غریب امام ہیں جو افریقی, آپ ان کو سپورٹ کریں. ہیں جی, آپ کی ایک پورا نیٹ ورک ہونا چاہیے. اپنے اپنے بزنس میں رہیں, اپنے اپنے آفس میں رہیں, لیکن پوری آپ کی ایک ماہانہ یا 2 ماہ کے بعد ایک میٹنگ ہونی چاہیے. آپ کی وجہ سے کئی لوگ اسلام کے قریب آئیں, کلمے کے قریب آئیں. لیکن وہی بات ہے جی, عبادت والے معاملے بڑے کمزور ہیں. میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ رسول پاک علیہ السلام تو اس لیے آئے تھے کہ ہمیں سونے کا طریقہ بتائیں, اٹھنے کا طریقہ بتائیں. آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں, میرے سمیت کل کی جو رات گزری ہے, ہم میں سے کتنے بھائی ہیں جنہوں نے رسول پاک علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھی سوتے وقت؟ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک آپ کو سوال دے رہا ہوں, آپ میں سے کتنے بھائیوں کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں آتی ہیں؟ ترجمہ کتنے بھائیوں کو آتا ہے سورۃ البقرہ کی 2 آیتوں کا؟ چلو 30 پارے آپ کو حفظ نہیں ہے, کوئی بات نہیں. 10 پارے آپ کو حفظ نہیں ہے, کوئی بات نہیں. یار 5 پارے حفظ نہیں ہے, 2 پارے حفظ نہیں ہے, 2 رکوع حفظ نہیں ہے, 2 آیتیں بھی یاد نہیں ہے. رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں, کان کھولو, فرمایا یہ 2 آیتیں جب اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتاری تھیں, دروازہ بھی اسپیشل کھولا گیا تھا, فرشتہ بھی زمین پر وہ آیا تھا جو کبھی نہیں آیا تھا. فرمایا جو بندہ ان 2 آیتوں کو یاد کرتا ہے, پڑھتا ہے, گنگناتا رہتا ہے, ان 2 آیتوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی زندگی کے سارے اندھیرے ختم کر دیتے ہیں. غربت کے اندھیرے, بیماری کے اندھیرے, اندیشی ہوتے ہیں نا, خدشی ہوتے ہیں بندے کے ذہن میں, اللہ سب مایوسیاں ختم کر دیتے ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں, یہ بس وہ بنیادی چیزیں ہیں. ویٹنگ سینٹر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ویٹنگ ہال میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی بھی آواز آ سکتی ہے. بس میں آج بتانا یہ چاہتا ہوں, توجہ کریں میرے آخری جملوں پر, کہ آج اگر اللہ سے ملاقات ہو جائے تو ہم نے اپنے اللہ کے لیے کیا کیا ہے, کیا تحفے لے کے جا رہے ہیں اللہ کے پاس؟ صرف غفلتیں, نماز کی غفلتیں, زبان کی غفلتیں, صرف تبصرے حکمرانوں پہ, ہر چھوٹے بڑے پہ. یقین مانے جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا احساس ہوتا ہے, عبادت کا احساس ہوتا ہے, سرکار پاک علیہ السلام کی محبت کا احساس ہوتا ہے, اس کے رویے معاملے کچھ اور ہوتے ہیں. تو شیطان نے کیا کہا تھا, قرآن شریف آپ پڑھ کے دیکھ لیں. شیطان نے کہا تھا, اللہ تعالیٰ تو نے مجھے دھتکار دیا ہے نا, تیری مجھے ربوبیت اور عزت کی قسم ہے, تیرے بندوں کو میں نے نہیں چھوڑنا. میں دائیں سے بھی حملہ کروں گا, بائیں سے بھی حملہ کروں گا, آگے سے بھی پکڑوں گا, پیچھے سے بھی پکڑوں گا. میں نے ان کو تیرا رہنے نہیں دینا, تیرا شکر گزار نہیں رہنے دینا. کھائیں گے تیرا, یہ کان کھولنا. یہ شیطان نے للکار کے اللہ کو کہا ہے, یہ آیت قرآن شریف میں, کھائیں گے تیرا لیکن بغاوت بھی تیری کریں, نافرمانی بھی تیری کریں گے. وہ اپنی سازشوں میں کامیاب ہے جی. تو عبادت کی طرف آئے. آپ تو سیکھنے سمجھنے کا بڑا آسان طریقہ ہے, یوٹیوب پر آپ اپنی تلاوت بہتر کر سکتے ہیں, اپنی نماز دیکھیں. یہ بنیادی سبق ہے مسلمانوں. میں تو اسلام کی بات کر رہا ہوں, یہ بنیادی سبق ہے. نماز سے اپنے معاملے شروع کریں, بہتر کریں, اس کے ترجمے کو بہتر کریں. پھر موٹی موٹی جو قرآن کی صورتیں ہیں وہ خود پڑھیں, بچوں کو پڑھیں. یہ آپ کی اصل کمائی ہے. تو ہماری اصل کامیابی ہے عبادت, اور عبادت سے صحیح نتیجہ ہم نے لینا ہے تو 4 چیزیں ہیں. پہلے میں نے بتایا عبادت کیسے ہونی چاہیے, محبت. کیسے؟ بد دلی نہیں, بد ذوقی نہیں, غفلت نہیں, محبت. دوسری بات ہے سنت.
تیسری بات رغبت، پورا شوق ہو۔ چوتھی اور آخری بات سن لیں اور آج کی ہماری کلاس کا ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے، وہ ہے جی کہ ہماری عبادت میں خشیت ہونی چاہیے۔ خشیت، جس عبادت میں خشیت نہیں ہے نا اس عبادت کا بھی لطف نہیں ہوتا، برکت نہیں ہوتی، نور نہیں ہوتا۔ خشیت کیا ہے؟ خشیت کا سادہ معنی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ خشیت یہ ہے کہ جب بندہ اللہ اکبر کہہ کے اپنے اللہ کے سامنے آئے یا سبحان اللہ الحمدللہ پڑھے، اس کے دل و دماغ میں یہ بات چھائی ہوئی ہو کہ میرا رب رب العالمین ہے، وہ بڑی عزت والا ہے، وہ بڑی غیرت والا ہے، وہ بڑی نفاست والا ہے، وہ شدید العقاب ہے، سریع الحساب ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یار ایک صدر ہمارے سامنے ہو، میں خشیت کیسے بتاؤں؟ یعنی ایک صدر ہمارے سامنے ہو، بڑا افسر سامنے ہو، یا اس کے آفس میں ہم ہو تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایک سنجیدگی ہم پہ طاری ہوتی ہے نا، ہم اشارے نہیں کرتے، ناک صاف نہیں کرتے، خلال نہیں کرتے، ایک روب ہوتا ہے اس کی شخصیت کا۔ تو یہ احترام کے ساتھ جو دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی کیفیت ہوتی ہے اس کو خشیت کہتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ہمارے 90% لوگ تو نماز پڑھتے نہیں ہیں۔ میری طرف دیکھنا، جو ہم نماز پڑھتے ہیں میرے سمیت، میں جتنی باتیں کر رہا ہوں میں اپنے آپ کو سب سے پہلے آگے رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر کہہ کے میری طرف دیکھنا، ادھر دیکھتا کوئی ادھر دیکھتا کوئی، ایسی ایسی، یعنی آپ نماز پڑھتے وقت حالت دیکھے لوگوں، یعنی نماز کا جس کو آپ کہتے ہیں نا خون کرنے والی بات ہے، رکوع میں ٹھہراؤ نہیں ہے، سجدے میں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری ساری رات سجدے میں گزار دیتے تھے، ایک ایک آیت پڑھتے رہتے روتے رہتے۔ ایک میں نے حدیث میں پڑھا، رسول پاک علیہ السلام پڑھ رہے تھے، ان تعذبهم فانهم عبادک، اے میرے اللہ اگر تو ان کو پکڑ لے، ان کو عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اور اگر تو اللہ ان کو معاف کر دے تو غالب حکمت والا ہے اور معاف کرنے والا ہے۔ ساری رات ہی رسول پاک علیہ السلام پڑھتے رہے۔ چلے آپ کو کچھ نہیں آتا، قل هو اللہ تو آپ کو آتی ہے۔ مجھے بتائیں، میری عمر اس وقت 40 کے قریب ہے، حول 40 سنہ، 40 کے قریب ہے۔ آپ میں سے کئی بھائی 40، کئی 35، کئی 30، 25 سال کے ہوں گے۔ کوئی ایک رکعت بھی ایسی ہے جس میں ہم نے کو قل هو اللہ 5 دفعہ پڑھی ہو، 10 دفعہ پڑھی؟ 40 سالہ زندگی میں کوئی ایک رکعت ایسی ہے جو 40 منٹ کی ہو؟ اللہ تو بڑی غیرت والا ہے۔ مائنڈ نہ کرنا، جتنی بے قدری ہم مسلمانوں نے اللہ کی ہے نا، مسلمان ادھر دیکھیں، ہمارا نظریہ پتہ کیا ہے؟ اللہ دیکھ بھی رہا ہے، اللہ سن بھی رہا ہے، اللہ دل کے بھید بھی جانتا ہے، اور زبان دیکھ لیں ہماری کیسی ہے، دل کی معاملے دیکھ لیں کیسے ہیں۔ 20 سال سے ہمارے دلوں میں وہ نفرتیں ہیں، وہی بغاوتیں ہیں، وہی بدلے ہیں، وہی سلسلے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، خشیت آ جائے نا جس عبادت میں، انسان بالکل بچھ کر پوری توجہ سے اپنے اللہ کے سامنے یکسو ہو جائے، اس کو ہوش نہ رہے کسی چیز کا۔ کل میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ایک بندہ کہنے لگا مولوی صاحب آج کے بعد میں نے نا مسجد میں نہیں آنا۔ وہ بہانے ڈھونڈتے ہیں، وہ سمجھتے پتہ نہیں مسجد میں آنا وہ مسجد پر احسان ہے یا مولوی پر احسان ہے۔ حالانکہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ نمازی بندہ سب سے پہلے اپنا ہی فائدہ کرتا ہے، کسی مولوی کا کوئی فائدہ نہیں، کسی مسجد کا کوئی فائدہ نہیں۔ نمازی بندہ سب سے پہلے اپنا فائدہ، میں نے مسجد میں نہیں آنا۔ وہ فرمانے لگے کیوں؟ بس دیکھیں لوگ ادھر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، کوئی ادھر باتیں کرتا ہے، کوئی چگلی کرتا ہے، کوئی یہ کرتا ہے، مسجد کا ماحول ہی مجھے پسند نہیں ہے، میں نے نہیں آنا۔ تو انہوں نے نا ایک گلاس میں اس کو پانی دیا، وہ چھوٹا سا گلاس تھا، زیادہ بھر دیا، اور حضرت فرمانے لگے کہ تو نے نا ذرا ایسے کر یہ چکر لگا دیا، لیکن یہ پانی نہیں گرنا چاہیے۔ گلاس چھوٹا تھا، پانی زیادہ انہوں نے ڈال دیا۔ اب وہ ایک چکر لگا کے آیا تو اس میں پانی واقعی نہیں گرنے ہوئے گا۔ ہاں جب تو چکر لگا رہا تھا تو بتاؤ مسجد کا کوئی معاملہ، کوئی کون کیا تھا اور کیا کر رہا تھا تیرے ذہن میں آیا؟ اس نے کہا جی میں تو یہ گلاس کی طرف بھی متوجہ رہا، مجھے تو پتہ ہی نہیں کون کیا کر رہا ہے۔ وہ فرمانے لگے جب مسجد میں آتے ہیں تو توجہ اللہ کی طرف رکھتے ہیں، لوگوں کی طرف نہیں رکھتے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بہت یعنی وہ ایک اردو کا شاعر کہتا ہے کہ جگہ جگہ سے ہے دل صد چاک دامن ہستی، میاں اب رفو کرو گی تو کہاں کہاں سے کرو۔
تو نئے سرے سے مسلمان ہونے کی ضرورت ہے جی. دیکھیں وقت گزر جائے گا, بڑے ہمارے نہیں رہے. کل بھی میں نے یہ بات کی تھی کہ دادا وہ کہاں ہے, اگر کسی کے پاس والدہ نہیں ہے تو وہ کہاں ہے, والد کہاں ہے, نانا وہ کہاں ہے, کسی کا استاذ نہیں ہوگا, بڑا بھائی نہیں ہوگا, رہنا ہم نے بھی نہیں ہے. ادھر دیکھو نوجوانوں, اپنے حصے کا کام کرو. اصحاب کہف آپ جیسے مٹھی بھائی نوجوان تھے, اور وہاں کا جو مذہب تھا غالباً دیکھا وہ بھی مسیحی تھے جہاں وہ رہتے تھے. انہوں نے کہا تھا ہمارا رب اللہ ہے. اٹھ کھڑے ہوئے, پھر غار میں انہوں نے پناہ لی. تو اس وقت کی غار نے وہ کام کیا, وہ سہولت اللہ نے غار میں دی جو آج کل 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں ہوتی. اللہ پاک ان کے لیے سورج کا رخ بھی پھیر دیتا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے سجدوں میں تھوڑی طاقت ہے؟ اس عمر میں جس بندے کی آنکھوں سے خوف خدا سے آنسو بہہ جاتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں اس آنسو میں پتہ کتنی طاقت ہے؟ میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں. اگر کسی نوجوان کو اندر سے یہ احساس ہو جائے کہ یار نہیں میں غلط کرتا رہا ہوں, میں تو غفلتوں میں ڈوبا رہا ہوں, یہ تو کوئی کرنے والا کام نہیں ہے لغویات بکتے رہنا, اور حالت یہ ہو کہ نماز کا ترجمہ بھی نہ آئے. تو خیر آج کی کلاس بڑی معذرت ہماری مکمل ہو گئی ہے جی. آج ہم نے 4 چیزیں کلیئر کی ہیں. کل میں نے بتایا تھا عبادت کے بغیر زندگی بیکار ہے. چاہے بندہ وہ صدر کیوں نہ ہو اپنے ملک کا, اگر اس کی زندگی میں عبادت نہیں ہے تو بچے کے پر سے وہ ہلکا اللہ کی بارگاہ میں. اور آج میں نے بتایا کہ عبادت سے صحیح فائدہ لینا ہے تو اس میں 4 خوبی ہونی چاہیے. ایک تو اس میں محبت ہو, دوسرا میرے مسلمان بھائیوں سنت ہو. کیا ہو؟ سنت ہو. ہماری قدر و قیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے منانا ہے تو رسول اللہ کے ذریعے آؤ. اپنی مرضی سے ساری رات ایک ٹانگ پہ کھڑے رہو, اللہ کہتے ہیں کوئی قدر و قیمت نہیں. سرکار پاک علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ناک بھی صاف کر لو, تہجد سے زیادہ ثواب عطا کرو. ہمارا ریٹ ہے رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ, آپ کے بغیر کچھ نہیں. اور تیسری چیز ہے رغبت. ٹھیک ہے مسجد میں نہیں جا سکتے, ادھر دیکھیں مصلی آپ کے بیڈ کے پاس ہو, کرسی کے پاس مصلی ہو. یار دیکھیں کوئی ایسا بھی آپ کا باس ہے جو آپ کو کمرے میں مصلی بھی نہیں رکھنے دیتا. شوق نظر آتا ہے, باقی میرا مسجد میں نہیں جا سکتے, سہولت نہیں ہے, تو اللہ بھی اپنے بندے کو اتنا بوجھ نہیں ڈالتا. اللہ آپ کو یہ نہیں کہتا کہ لازم 10 کلومیٹر کے فاصلے میں مسجد ہے, وہیں جا کے تمہیں جماعت سے نماز پڑھنی ہے. پڑھ لو تو بڑی بات ہے, اس سے بڑی کامیابی نہیں ہے. لیکن نہیں پڑھتے ہو, لیکن کم از کم کوئی شوق تو ہو نا. یعنی یہاں پہ یہ معاملات ختم ہو گیا کہ میں نے کتنی نمازیں جماعت سے پڑھی اور کب سے پڑھی. تو رغبت ہونی چاہیے جی, خشیت ہونی چاہیے. اب کل کی کلاس میں ہم نے کیا کرنا ہے, میری طرف دیکھیں. میں ایک ترتیب سے یہ کلاسز لینا چاہتا ہوں. کل بنیادی کلاس تھی, آج اس کا دوسرا حصہ ہے. اب آپ سوال یہ کریں گے کہ شیخ صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو محبت ہے اور یہ جو سنت کا جذبہ ہے اور یہ خشیت ہے اور یہ جو رغبت ہے, یہ آتی کیسے ہے؟ وہ اس وقت آئے گی جب ہم کو اچھی طرح ہماری پنجابی زبان میں, ہماری اردو زبان میں ہمیں نماز کا ترجمہ دے گا. تو کل ہم نے انشاءاللہ کل کی کلاس میں 20-25 منٹ میں صرف میں نے آپ کو نا سادہ انداز میں نماز کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ سنا ہے. وہ ہمارے ہاں ریکارڈ بھی ہو جائے گا, پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے چیز مفید ہوگی. اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے کسی بات میں دیکھیں کسی فرقے کو, یار ہم سب مسلمان ہیں, رسول پاک علیہ السلام کی امتی. ہمارے جو چھوٹے بڑے کوئی اختلافات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے, ہمارے کچھ علماء سمجھتے ہیں کہ یہ عمل زیادہ سنت کے قریب ہے, دوسرے علماء کہتے ہیں یہ سنت کے زیادہ قریب ہے. انشاءاللہ خیر کے معاملات ہیں, لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں ان کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. تو کل انشاءاللہ ہم نماز کا لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ پڑھیں گے. آپ بھائی اسی جذبے اور شوق سے آئے. مجھے امید ہے انشاءاللہ کل تک یہ لنک جو ہے یہ بھی یوٹیوب پہ آ جائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرے گی اللہ تعالیٰ ہماری عبادت میں محبت پیدا کر دے, اللہ ہماری عبادت میں سرکار پاک کی سنت پیدا کر دے, اور اللہ پاک ہماری عبادت میں رغبت پیدا کر دے. دیکھیں آپ میں مجھے رغبت نظر آئی ہے. کل میں نے توجہ دلائی تھی کہ یہ تعداد تھوڑی ہے, زیادہ ہونی چاہیے, تو آپ ماشاءاللہ بڑی محبت اور رغبت سے آئے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا یہ آنا قبول فرمائے. یقیناً آپ کو نظر نہیں آ رہا, فرشتے ہیں, رحمتیں ہیں. اس مجلس میں صرف بیٹھنا, توجہ سے بیٹھنا, یہ شرط ہے بھائی, یہ ذہن میں رکھنا. ان مجلسوں میں توجہ سے بیٹھے جو 20-25-30 منٹ ہے نا جی, یہ عجیب ہی برکتیں ہیں. تو یہ آپ کی ایک رغبت ہے جی, دین کی محبت ہے, آپ کو مبارک ہو. اور چوتھی بات دعا کریں
کہ جب ہم اللہ توبہ کرتے ہیں نا پوری خشیت ہو، دائیں بائیں دھیان نہیں ہونا چاہیے، ایک ڈر ہو، آنسو تر ہو۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھتے تھے، آپ سب کو علم ہے، عزیز ان کا عزیز المرجل، ایسے رویا کرتے تھے اپنی نماز میں جیسے کسی ہنڈیا کو چولہے پہ رکھ دیا جائے تو اباڑوں کی وجہ سے جو ہنڈیا سے آواز آتی تھی وہ رسول پاک علیہ السلام کے سینے سے آتی تھی۔ او بھائی سجدے میں روئے کتنے مہینے ہو گئے؟ سوال ہے نا، رکوع میں روئے کتنا؟ ہمیں تو پتا نہیں کسی نے مولوی نے کوئی کہاں سے فتویٰ لے لیا ہے کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم صرف 3 دفعہ ہی کہنا ہے۔ بھائی کبھی 300 دفعہ بھی کہو۔ تو کل جی انشاءاللہ ہم اس کے ترجمے کے بارے میں بات کریں گے، تو اسی جذبے شوق سے آپ خود بھی آئیں، اپنے دوستوں کو بھی لے کے آئیں۔ تو یہ 3-4 روزہ انشاءاللہ کلاسز ہے۔ وکاس بھائی سے میں نے عرض کیا ہے شاید اگلے ہفتے میرا سفر کا ارادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ پاک ہماری ان کلاسز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ بھائیوں کے جو مالی معاملات ہیں اللہ برکت والے فرمائے، اور بالخصوص میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو یہاں پر رزق حلال دے، اور آپ کی سوچ سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ آپ کو کھلا رزق حلال عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، اور جو آپ کے باء و اجداد بہن بھائی والدین پیچھے اللہ پاک ان کو صحت ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور آپ کے خاندانوں میں جو فوت ہو گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے۔ بس ایک دعا کر دیں گی آخر میں، اللہ ہمیں اس وقت نوجوانوں موت دے جب ہمارا اللہ ہم پہ راضی ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے مرنا، ادھر دیکھو بڑی ذلت کی موت۔ اللہ کی قسم میرے پاس الفاظ نہیں ہے، درد دل رکھ رہا ہوں، اللہ کو ہم ناراض کر کے مر رہے لوگ، اور عجیب و غریب حالت ہے۔ مسجد کی بے قدری ہے، مولوی کی بے قدری ہے، دین کی بے قدری، لوگ سمجھ گئے بل لوگوں کا کام ہے، ہمارا سٹینڈرڈ کچھ اور ہے، ہمارا کیا تیرا لیول ہے بھائی، اگر نماز کا ترجمہ میں نہیں آتا، آگ لگاتے ہیں تیرے ڈالروں کو، کس کام کے ہیں تیرے ڈالر؟ کس کام کی ہے تیری کوٹھی؟ کس کام کی ہے تیری شہرت؟ اگر تجھے یہ بھی نہیں پتا کہ آخری تشہد میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تو کیا کہا تو نے اپنے اللہ کو؟ نماز میں اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ کل میں نے یہ بتانا ہے آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس وقت موت دینا جب آپ ہم سے راضی ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب فرما، اور اللہ تعالیٰ اس کنٹری میں یہ جو نوجوان رہتے ہیں اللہ پاک ان سے اصحاب کہف سے زیادہ کام لے لیں گے، کیونکہ آپ ہمت کریں۔ آپ میں جو چھوٹے ہیں، ویسے میں نے یہ چیز آپ میں چیک کی ہے، جن بھائیوں کو میں ملا ہوں، چھوٹے بڑے کا احترام الحمدللہ آپ میں ہے، اور بڑا اچھا ماحول ہے آپ کا۔ میں آؤٹ آف کنٹریز بہت جاتا ہوں، میں نے پہلے بھی بھائیوں کو بتایا کہ اس سے پہلے 14-15 ممالک میں جا چکا ہوں، لیکن یہ کہ گو کہ بہت زیادہ دور ہے، شاید اس دوری کی وجہ سے آپ میں بہت زیادہ محبت اور احترام ہے۔ اس کو مزید منظم کرنے کی ضرورت ہے، بڑے کو بڑا سمجھے، بڑے کی جھڑپ کو بڑا سمجھے۔ شیطان کی کوشش ہوگی کہ آپ کو توڑ کے رکھے، جب آپ مٹھی پر نوجوان جڑ جائیں گے نا، میرے طرف دیکھنا، یہ شیطان کی موت ہے، اس کا کام ہے آپ کو ایک دوسرے سے لڑانا، ایک دوسرے کے دل میں بغض، تاکہ یہ مل کر کہیں اسلام کے غلبے کا ذریعہ نہ بن جائے، ان کی وجہ سے کوئی مسجد کا قاری کو سپورٹ نہ ہو جائے، کوئی حفظ کے بچوں کو سپورٹ نہ ہو جائے۔ میں نے کل بھی بتایا تھا، آج بھی آپ کو بتاتا ہوں، میں جہاں جاتا ہوں، جنہوں نے ہمارے سرکار پاک علیہ السلام کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالا ہوا ہے نا، یہ جو قادیانی لوگ ہیں، ہمارے رسول پاک علیہ السلام کے مقابلے میں نبی کھڑا ہے، یہ جہاں بھی جاتے ہیں، یہاں بھی اگر ہوں گے تو چیک کر کے مجھے بتانا، باقاعدہ فنڈنگ کرتے ہیں، ان کی اگر سیلری $500 بھی ہوگی نا، اس میں سے بھی $15 $20 یہ فنڈ اکٹھا کرتے ہوں گے، اور یہ 10 سال 15 سال تک میرا دیکھنا کام کرتے رہتے ہیں 15 سال کے بعد پھر ان کا پھل پکتا ہے، پھر لوگوں کو کیچ کرتے ہیں۔ 10-15 سال کسی کو نہیں کہتے کہ آ جاؤ ہماری طرف، علاج کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، کھلاتے ہیں، خاموش رہتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیو ہے تو آپس میں مزید منظم ہوں اور محبت سے رہیں، ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھیں۔ جو آپ میں سے بھائی بے روزگار ہے، جس کے پاس جاب نہیں ہے، سب کی فکر ہو کہ یار آج کا سورج بعد میں غروب ہو، میرا بھائی دیکھیں یہ راز کی بات ہے۔ میں وظائف بھی بتاتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا آنے والی کلاسز میں۔ سب سے بڑا وظیفہ میں آج آپ کو بتا دیتا ہوں، بھول نہ جاؤں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ کبھی آپ کی کمر نہ لگے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ آپ کی زندگی کی مٹی بھی سونا بنا دے، اللہ کی قسم خود بھوکے سو جاؤ، دوسرے کے بارے میں ذہن رکھو، یار اس کو جان مل جائے، یار اس کو عزت کی روٹی مل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے رب ہونے کی قسم ہے، جب تو میرے بندوں کا بھلا سوچتا ہے نا،
تو میں تجھے وہاں سے رزق عطا کرتا ہوں کہ جہاں سے تو رزق کا تصور بھی نہیں کر سکتا. پیسہ آتا ہے نا تو بندے میں بے پرواہی آتی. مینوں کی لگے یہ شیطانی بول ہے, میں کسی کو سمجھنا. یہ مسلمانوں والے بول نہیں ہے کہ تھوڑا سا پیسہ آیا وہ کہاں ہی بھول گیا, جاب اچھی کا مل گئی وہ کہاں ہی بھول گیا, بینک بیلنس کیا ہے بڑے چھوٹے کا ہی کوئی نہیں رہا. یہ تو تباہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی ہماری اس کلاس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, ہمارے سرکار پاک اسلام کے اللہ درجے بلند فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علیہ